السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسجد میں شعر پڑھنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے شعر سنتے تھے اور کہتے تھے کہ دشمنوں پہ خوب رد کرو، تمہاری جبرائیل علیہ السلام مدد فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کے آخر میں شعراء کرام کو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو مومن ہیں اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں وہ بہتر ہیں، لیکن وہ شعراء جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، شریعت سے ہٹ کے جن کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ تو مسجد میں اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ ہمارے جن بچوں نے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے پڑھا ہے، وہ اور جو پڑھے ہیں ان کو بھی میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں اساتذہ کرام موجود ہیں، جب بھی آپ کو شعر کہنا ہو، پڑھنا ہو، لکھنا ہو تو آپ ان سے مراجعہ کر لیں، ان کو سنا دیا کریں۔ اور مسجد میں جب اس طرح کا کوئی پروگرام منعقد ہو تو مسجد کی حرمت کا خیال رکھیں۔ علماء کرام نے مسجد میں ان اشعار کو پڑھنا مستحب قرار دیا ہے جو دین کے دفاع کے لیے ہو، دین کی بلندی جس سے ہوتی ہو، اللہ رب العزت کی تعریف ہو، حمد و ثنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، دین کے تعلق سے ہو، یہ سب کہنا صحیح ہے۔ کچھ چیزیں میں اور کہوں گا، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو نہیں کہنا چاہیے شعر میں یا کسی مجلس میں، تو جب آپ دکھا لیں گے اپنے استاد کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ابھی آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک بچے نے جیسے پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آخر میں، وہاں کر لو ہیں، ضرورت شعری میں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کی تکریم کرنا ہم مسلمانوں پہ کیا ہے؟ فرض ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور کچھ بچے اردو کو عربی تجوید کی طرح سے پڑھتے ہیں، پھر وہ اردو کی روح نکل جاتی ہے، تو جب آپ استاد کے سامنے پڑھو گے تو استاد آپ کی اصلاح کر دیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے دکھا لیا کرو۔ اور ماشاءاللہ بچوں نے اچھا پڑھا۔ ہاں، ایک بات اور کہنا چاہ رہا تھا، ایک جگہ بچے نے پڑھا اللہ اللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ تسبیح نہیں ہے۔ اللہ سننے میں اچھا لگتا ہے، لفظ اللہ اللہ رب العزت کا نام ہے، معبود حقیقی وہی ہے، تو ان اشعار کو چھوڑ دیا کریں، ایسے اشعار پڑھیں جس میں تسبیحات مکمل ہوں۔ تب تسبیحات کون سے صحیح ہیں؟ تسبیحات وہ صحیح ہیں
جس میں کچھ لگا ہوا ہو، کیا اللہ اللہ اللہ، کیا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح نہیں کرتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے نہیں کہتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ ایسی تسبیح کہیں پڑھی ہے آپ نے؟ تو تسبیح وہ ہے جس میں کہا جائے اللہ کے بارے میں کچھ، صرف اللہ ہی کا نام نہ لیا جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، سچا معبود نہیں، سبحان اللہ ہے نا، اللہ رب العزت پاک ہے، الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں تسبیح۔ تو اشعار میں کہا گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ان اشعار کو نہ پڑھا جائے، تاکہ اس طرح کی تسبیحات معاشرے میں، سماج میں نہ پھیلیں، اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا جائے کہ جو بھی آپ پڑھیں وہ توحید سے ہٹ کے نہ ہو، اسلام سے ہٹ کر کے نہ ہو، اور آپ لوگ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہو، اساتذہ کی نگرانی ضروری ہے۔ یہاں پہ اساتذہ رہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ جاؤ گے اور کہو گے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو کوئی انکار کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آئندہ اس کا خیال آپ لوگ رکھیں۔ اللہ جزائے خیر دے تمام طلباء کو، تمام مشارکین کو جنہوں نے اس کو منعقد کیا، اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کے اندر قابلیت پیدا کرے، اور آپ لوگ باصلاحیت بنو، ہماری یہ دعائیں ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔